بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی طارق بن زیاد نے ایک اور شہر تلویرہ فتح کر لیا۔ یہ 714 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طارق نے مجاہدین کو ذرا لمبا عرصہ آرام دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک مسلمان تاریخ دان ابن القوطیہ نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جو پختہ کار اور حقیقت پسند سپہ سالار تھا، کبھی کبھی بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا تھا۔ ایک روز اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ تحفے میرے سامنے رکھو جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ سارا سامان خچروں پر لدا ہوا ساتھ آیا تھا۔ فوراً ہی اس کے سامنے قرینے سے رکھ دیا گیا۔ یہ بہت ہی قیمتی اشیاء تھیں۔ سب سے زیادہ قیمتی وہ میز تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی۔ یہ میں اپنے امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک کو پیش کروں گا، اس نے بچوں کی سی شوخی سے کہا۔ امیر المؤمنین کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ تو انلس ہے، ایک سالار نے کہا۔ انلس تو میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے، طارق نے کہا۔ یہ ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کون جانے کس وقت دشمن کا ایک تیر مجھے اللہ کے پاس پہنچا دے۔ میں نے اپنا تحفہ پہلے ہی پہنچا دیا ہے۔ یہ چیزیں جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور یہ ہیرے موتی اور چمکتے ہوئے بیش قیمت پتھر دنیا والوں کے لیے ہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہیں۔ طارق فوراً ہی جذباتی کیفیت سے نکل آیا اور اس نے بچوں کے سے انداز سے ان تحفوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اپنے امیر موسیٰ بن نصیر کے لیے، یہ امیر المؤمنین کو پیش کروں گا۔ طارق بن زیاد کو معلوم نہیں تھا کہ انلس کے جو علاقے فتح کر لیے گئے تھے وہ کس خطرے میں پڑ گئے تھے۔ تقریباً تمام بڑے شہروں میں بغاوت شروع ہو گئی تھی، اور ادھر طارق نے اپنے لشکر کو اتنی دشوار گزار اور خطرناک وادی میں داخل کر کے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ دونوں خطرے ٹل گئے تھے۔ اس وقت جب طارق تلویرہ میں اپنے لشکر کو آرام دے رہا تھا، مریدہ میں عبدالعزیز اپنے باپ امیر موسیٰ بن نصیر کو رپورٹ دے رہا تھا کہ اس نے بغاوت کو کس طرح دبایا ہے اور باغیوں کے کتنے سرغنوں کو قتل کیا ہے۔ اس وقت اس کی بیوی ایجلونا اس کے ساتھ تھی، اور یہ کارنامہ ایجلونا کا ہے، عبدالعزیز نے کہا، اور موسیٰ کو تفصیل سے سنایا کہ ایجلونا نے کس طرح باغیوں کے سرغنوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا۔ اس نے کہا، اگر ایجلونا نہ ہوتی تو بغاوت کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا جب باغی تمام بڑے شہروں پر قابض ہو چکے ہوتے، پھر بغاوت پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا۔ کیا آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنا مذہب کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ ایجلونا نے کہا، اگر میں مسلمان ہو چکی ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی۔ عیسائی اور روڈرک کی بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ سب میرے جال میں آ گئے۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ مجھے مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہ کہنا، اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہودیوں کو قابل اعتماد قوم سمجھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے طارق بن زیاد کو ظاہری طور پر اور درپردہ جو مدد دے دی ہے وہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے دی ہے۔ وہ شاہ روڈرک کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، کیونکہ شاہ روڈرک یہودیوں کو فتنہ پرواز اور شیطان قوم سمجھتا تھا۔ روڈرک کی تباہی میں وہ کامیاب رہے، اور اب وہ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کی بادشاہی کو قائم ہی نہ ہونے دیں۔ موسیٰ بن نصیر نے ایجلونا کو خراج تحسین پیش کرنا ہی تھا، جو اس نے کیا، اور وہ اس حسین عورت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پہلو پر دھیان ہی نہ دیا کہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کر رہی، نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ طارق بن زیاد کو بھی خبردار کر دینا چاہیے، عبدالعزیز نے موسیٰ سے کہا۔ وہ ابھی تک یہودیوں کو اپنا دوست اور اتحادی سمجھ رہا ہوگا، وہ اکیلا ہے، کہیں دھوکے میں نہ آ جائے۔ طارق کو میں کیا خبردار کروں گا؟ موسیٰ بن نصیر درست سے لہجے میں بولا، وہ سرکش اور نافرمان ہے، وہ دھوکے میں آئے گا، نقصان اٹھائے گا تو وہی کچھ سمجھ لے گا۔ میں نے اسے حکم بھیجا تھا کہ وہ جہاں ہے وہیں رکا رہے، مگر اس نے میرے حکم کی پرواہ ہی نہیں کی۔ گزشتہ رات مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ تلیتا سے بھی آگے نکل گیا ہے اور ایسے پہاڑی علاقے میں چلا گیا ہے جو خطرناک اور جان لیوا حد تک دشوار گزار ہے۔ کیا تلیتا سے کوئی آیا ہے؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ میں نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا، موسیٰ نے بیزاری کے لہجے میں کہا۔ میں نے پیغام بھیجا تھا کہ تلیتا میں میرا انتظار کرنا، میں کسی بھی دن آ جاؤں گا۔ گزشتہ رات قاصد واپس آیا ہے، طارق 3 دن پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قاصد کو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ طارق نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اسے جولین اور اوپاس نے اس وادی کے راستے جانے سے روکا تھا، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔
میں اسے وہاں پیغام بھیج رہا ہوں کہ مجھے تلیتا میں آ کر ملے۔ پیغام کہاں بھیج رہے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا۔ قاصد کو وہ کہاں ملے گا؟ اس وادی کے آگے ایک شہر مائدہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ گیلیشیا اور تلویرا بھی ہیں، ایجلونا نے موسیٰ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس خطرناک پہاڑی جنگل کے آگے یہی 3-4 بڑے شہر ہیں۔ میں شاہ روڈرک کے ساتھ 3-4 بار اس علاقے میں گئی ہوں۔ ہم نے شیر بھی مارے ہیں اور ایک بار ایک مگرمچھ زندہ پکڑ لائے تھے۔ بہت خطرناک علاقہ ہے۔ محفوظ راستہ اس وادی کے باہر سے جاتا ہے۔ قاصد محفوظ راستے سے جائے گا، موسیٰ نے کہا۔ تاریخ کا ایک بار میرے سامنے آنا بہت ضروری ہے، میں اسے لگام ڈالنا چاہتا ہوں۔ قابل احترام والد، عبدالعزیز نے موسیٰ کو غصے کی کیفیت میں دیکھتے ہوئے کہا، تاریخ کو سرزنش کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس نے اندلس کے فاتح ہونے کا درجہ حاصل کر لیا ہے، اور بلا شک و شبہ اندلس کا پہلا امیر تاریخ ہی ہوگا۔ میں اندلس کا فاتح اسی کو تسلیم کرتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، لیکن میں ایسے خودسر اور باغی فطرت کے آدمی کو اس ملک کا امیر نہیں بنا سکتا جسے فتح کرتے ہی بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ تاریخ آپ کا غلام ہوا کرتا تھا؟ عبدالعزیز نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ ایسی ہی سوچ نے آپ کو تاریخ سے بدظن کر دیا تھا۔ نہیں میرے عزیز بیٹے، موسیٰ نے کہا، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کو حقیر سمجھنا اسلامی احکام کے منافی ہے۔ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ دن پہلے پیدا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھا ہے، جو مجھے خواب کی طرح یاد ہے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میں انہی خلفاء کی نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا۔ تم نے سنا ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے برطرف کر کے گھر بٹھا دیا تھا۔ جانتے ہو ابن ولید کتنا عظیم سپہ سالار تھا؟ ہاں محترم والد، عبدالعزیز نے کہا، جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ولید کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف بہت بڑی اور منظم بغاوت تھی جو دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اس بغاوت پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قابو پایا تھا۔ فارس اور روم کی جنگی طاقتوں کو ابن ولید نے ختم کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک لے گیا تھا، موسیٰ نے کہا۔ لیکن حضرت عمر نے اسے ایک ایسی حکم مدولی کی وجہ سے جسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا معزول کر دیا۔ اسلام خلیفہ، امیر، امام اور عہدیدار کی حکم مدولی کو برداشت نہیں کرتا، بشرطے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ طارق بن زیاد کو سزا دے سکتے ہیں، عبدالعزیز نے کہا، اسے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے کہ وہ اندلس کا پہلا امیر ہوگا۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے عزیز، ایجلونا نے کہا۔ آپ کے والد سپہ سالار اعلیٰ ہیں، اندلس میں کسی کو امیر مقرر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ سے زیادہ تجربے کار ہیں، یہ جسے اس قابل سمجھیں کہ اسے اندلس کا امیر بنائیں گے۔ تاریخ کسی بھی ملک کا فاتح ہو سکتا ہے، وہ بہت ہی قابل جرنیل ہو سکتا ہے اور ہے بھی۔ روڈرک کو شکست دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، لیکن کسی ملک کا امیر بننے کے لیے جن اوصاف اور خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ قابلیت تاریخ میں نہیں، وہ آپ میں موجود ہیں عزیز۔ مجھ میں؟ عبدالعزیز نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ایجلونا نے کہا، آپ میں امیر اندلس بننے کی خوبیاں موجود ہیں۔ آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں، اس عظیم باپ کو تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے آپ کی تربیت اپنی شخصیت اور اپنی عظمت کے مطابق کی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے، اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن جو آدمی غلامی میں جوان ہوا ہو اسے آزاد کر دو، اسے اپنے سر پر بٹھا لو، وہ آپ پر جان قربان کر دے گا، لیکن وہ آقا نہیں بن سکتا، کیونکہ آقا بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہے۔ ایجلونا بولتی جا رہی تھی اور موسیٰ بن نصیر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایجلونا کا حسن تو بے مثال تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کا انداز اس سے کہیں زیادہ حسین بلکہ سحر انگیز تھا۔ اس کی آواز میں ترنم تھا۔ موسیٰ بن نصیر جہاندیدہ اور معمر آدمی تھا۔ وہ ایجلونا کو گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس حسین چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عبدالعزیز جوان سال آدمی تھا، اس نے ایجلونا کے حسن سے محصور ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی،
وہ تو اس پرشباب عورت کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا۔ اب ایجلونا نے باغیوں کے سر کچل کر عبدالعزیز کے دل میں کوئی اور ہی مقام پیدا کر لیا تھا۔ اسی رات کو جب عبدالعزیز اور ایجلونا اپنے سونے کے کمرے میں گئے تو عبدالعزیز نے پھر وہی بات چھیڑ دی جو موسیٰ کے پاس بیٹھے ہو رہی تھی۔ ایجلونا، عبدالعزیز نے کہا، میں طارق بن زیاد کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اسے ابھی تک غلام سمجھتی ہو اور مجھے اس سے برتر قرار دیتی ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عربوں اور بربروں کو دو الگ قومیں کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ عرب کے باشندے بربروں سے برتر ہیں، اور زیادہ قابل احترام حقیقت یہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے دل سے برتر اور کمتر کا امتیاز مٹ گیا۔ اللہ کی نگاہ میں وہ برتر ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ایجلونا صرف حسین ہی نہیں تھی، وہ کسی پیشہ ور ساحرہ سے کم نہ تھی۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس موقع پر کس قسم کے ناز و انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ عبدالعزیز طارق بن زیاد کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، تو اس نے پینترا بدل لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایجلونا کی دلی خواہش تھی کہ پہلا امیر اندلس اس کا خاوند عبدالعزیز ہو۔ شادی کے وقت ایجلونا نے عبدالعزیز سے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ بیوی نہیں ملکہ بنے گی۔ میں دل سے طارق کے خلاف نہیں ہوں عزیز، ایجلونا نے عزیز کو اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ میں اس کا اتنا ہی احترام کرتی ہوں جتنا تم کرتے ہو۔ میں تمہارے سامنے اس کی تعریف کرتے ڈرتی ہوں۔ تم اس وہم میں نہ پڑ جاؤ کہ تمہاری نسبت مجھے طارق زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں طارق کو کمتر نہیں سمجھتی۔ تھوڑی سی دیر میں عبدالعزیز پوری طرح مسحور ہو چکا تھا۔ اب خیال رکھنا، ایجلونا نے بہت سی باتیں اور اوریاں حرکتیں کر کے کہا، اگر تمہارے والد تمہیں امیر اندلس بنانے کا فیصلہ کریں تو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ طارق کا حق ہے۔ میں تمہیں اندلس کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو تم کہو گی وہی ہوگا ایجلونا، عبدالعزیز نے مخمور آواز میں کہا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو تلیتا میں آنے کا پیغام دے کر قاصد کو بھیج دیا تھا۔ ایک شام ایجلونا اپنے گھر میں عبدالعزیز کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ گھر محل جیسا تھا جس میں اس علاقے کا عیسائی گورنر رہتا تھا۔ ایک خادمہ نے کمرے میں آ کر ایجلونا کو اطلاع دی کہ اس کی ایک پرانی خادمہ اسے ملنے کے لیے آئی ہے۔ کیا نام بتاتی ہے؟ ایجلونا نے پوچھا۔ نام نہیں بتاتی، خادمہ نے جواب دیا۔ کہتی ہے نام بتایا تو ملکہ ملنے سے انکار کر دیں گی، اور کہتی ہے کہ ملکہ نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا تو انہی کا نقصان ہوگا۔ بھیج دو اندر، ایجلونا نے کہا۔ خادمہ کے جانے کے بعد 30-35 سال کے درمیان کی ایک دراز قد عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرکشش عورت تھی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ تم ہو؟ ایجلونا نے بے رخی سے کہا۔ نادیہ، کیا تم اس امید پر آئی ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا، اور میری خادمہ سے تم نے یہ کیا کہا ہے کہ میں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا تو میرا ہی نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا میرا؟ میں معافی مانگنے نہیں آئی ملکہ، نادیہ نے کہا۔ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہوں۔ آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت تو دیں۔ اس نے کیا جرم کر دیا ہے ایجلونا؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ شاہ روڈرک جب دریائے گادلیت کی طرف جا رہا تھا تو میں یہاں مریدہ آ گئی تھی، ایجلونا نے عبدالعزیز کو سنایا۔ یہاں شاہی خاندان کا ایک آدمی سب سے بڑا حاکم تھا۔ یہ بغاوت کے جرم میں قتل ہو چکا تھا۔ شاہ روڈرک کی شکست اور موت کی اطلاع آئی تو رائزیلیو میرا امیدوار بن گیا۔ اس نے ایسے جذباتی انداز سے میرے آگے اظہار محبت کیا کہ میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مریدہ کو مسلمانوں سے بچاؤ، اسی شہر کو دارالحکومت بناؤ، فوج تیار کرو اور مسلمانوں کو اندلس سے نکالو، پھر میں تمہاری ہوں۔ رائزیلیو نے اس شہر کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ خود میں نے فوج اور شہر کے لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ نادیہ میری خاص خادمہ تھی، اسے میں نے اپنی ہمراہ سہیلی بنا رکھا تھا۔ میں ایک رات شہر کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا رہی تھی کہ شہر کے لوگوں کو اور عورتوں کو کس طرح لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس اجلاس میں رازیلیو نہیں تھا، اس نے پیٹ کے شدید درد کی شکایت کی تھی۔ میں اجلاس سے فارغ ہو کر اسی کے کمرے کی طرف چلی گئی کہ اسے دیکھ آؤں۔ میں اس کے کمرے تک ابھی پہنچی ہی نہیں تھی کہ میری ایک اور خادمہ نے مجھے روک کر کان میں بتایا کہ نادیہ بہت دیر سے رازیلیو کے کمرے میں گئی ہوئی ہے۔ اس خادمہ نے مجھے بتایا کہ اس نے چھت پر جا کر روزن سے دیکھا اور دونوں کو بدکاری کی حالت میں پایا۔
یہ خادمہ نیچے آ گئی اور ایک کھڑکی کے ساتھ کان لگائے۔ رازیلیو اور نادیہ اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کھڑکی کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں نشے میں تھے۔ خادمہ نے بتایا کہ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ رازیلیو نے اس نادیہ کو میری جاسوسی پر لگا رکھا ہے کہ میں کون سے جرنیل سے چوری چھپے ملتی ہوں اور کس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نادیہ آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھیں؟ اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نشے میں تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے اس شہر میں نظر نہ آنا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ رازیلیو اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور قتل کی دھمکی دے کر شراب پلائی، اور شاہی خاندانوں میں یہ کوئی نئی اور قابل اعتراض بات تو نہیں ہے، عبدالعزیز نے کہا۔ اگر یہ اس کا حکم نہ مانتی تو قتل تو نہ ہو جاتی۔ تم نے رازیلیو سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، ایجلونا نے جواب دیا۔ اسے تو میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ نادیہ کو نکال کر مجھے افسوس نہیں ہوا۔ مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہے تو خادمہ، لیکن رازیلیو کو اس نے مٹھی میں لے رکھا ہے۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا، عبدالعزیز نے کہا۔ اب اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے آئی ہے۔ ہاں بتاؤ، ایجلونا نے نادیہ سے پوچھا۔ کیا ثبوت پیش کرنے آئی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ میں یہ عرض کرنے نہیں آئی کہ مجھے معاف کر دیں، نادیہ نے کہا۔ نہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے پھر اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں بے گناہ تھی۔ میں تو آپ کا شکر ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے خادمہ نہیں بلکہ سہیلی بنا کر رکھا، اور مجھے ہمیشہ قیمتی کپڑے پہنائے، اور مجھے یہ بھی اجازت دے رکھی تھی کہ میں شہزادیوں کی طرح بن سنور کر رہا کروں۔ آپ نے مجھے ایسی حیثیت دی کہ رازیلیو جو میریدا کا بادشاہ تھا مجھے پسند کرنے لگا، اور اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلانا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے آپ کی جاسوسی کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے کبھی آپ کی جاسوسی نہیں کی۔ میں آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب کیا بات ہے؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ کیوں آئی ہو؟ ملکہ ایجلونا کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، نادیہ نے کہا، اور اس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے، اور جس طرح مجھے تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہاں ہاں، اطمینان سے سناؤ، ہم سنیں گے، عبدالعزیز نے کہا۔ میں میریدا سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتی ہوں، نادیہ نے کہا۔ وہاں ایک بہت بڑے زمیندار کے گھر میں آیا کی حیثیت سے کام کرتی ہوں۔ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس زمیندار کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں ملکہ ایجلونا کی خاص خادمہ ہوا کرتی تھی۔ ایک روز زمیندار نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ساحر کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہاری قسمت بدل دے گا اور تمہیں پھر محل میں نوکری مل جائے گی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ساحر اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ نیا نیا آیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ملکہ انلس کی خاص خادمہ تھی، اور ذرا سی غلطی پر ملکہ نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے۔ ملکہ نے مجھے اپنی سہیلیوں جیسی حیثیت دے رکھی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ملکہ مجھے پھر اپنی نوکری میں لے لے۔ میں نے یہ خواہش اپنے دل میں چھپا لی تھی، اور میں یہ کسی کو نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ میری یہ خواہش پوری کر دے۔ معلوم نہیں میرے اس جاگیردار آقا کو میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے خود ہی مجھے کہا کہ چلو میں اس ساحر سے ایسا سحر کروا دوں گا کہ تمہیں محل میں وہی مقام پھر مل جائے گا۔ میں نے یہ سوچ کر بھی اپنی اس خواہش کو دبا لیا تھا کہ ملکہ ایجلونا اب ملکہ نہیں رہی، کیونکہ انلس کے تمام بڑے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور شاہ روڈرک مارا جا چکا ہے۔ پھر بھی میں ملکہ کے پاس ہی آنا چاہتی تھی۔ میں اپنے نئے آقا کی ہمدردی پر دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ ساحر نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے بتا دی۔ اس نے میری کنپٹیاں انگلیوں پر آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے انگوٹھے میرے ماتھے پر آہستہ آہستہ رگڑتا رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کا عمل ایسا ہے جو الٹا کیا جاتا ہے، اس لیے میں وہ الفاظ دہراتی جاؤں جو وہ کہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ملکہ ایجلونا کا چہرہ اپنے سامنے لاؤ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہو۔ میں ملکہ کا تصور اپنے سامنے لائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ ساحر نے کہا کہ میں اس کے الفاظ دہراؤں۔ اس نے یہ الفاظ کہے، یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔
میں نے یہ الفاظ دہرائے۔ ساحر نے کہا کہ ایجلونا کا تصور سامنے رکھ کر یہ الفاظ اس طرح دہراتی رہو جیسے تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتی ہو اور اسے قتل کر دو گی۔ میں نے یہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے، لیکن میں اپنے دل میں حقیقی نفرت پیدا نہ کر سکی اور ساحر کو بتایا کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس عورت کو اپنا دشمن سمجھ لوں جس نے مجھے اتنی زیادہ عزت دی تھی۔ ساحر نے ایسے انداز میں اور ایسے لہجے میں مجھے اپنے عمل کا یہ وظیفہ سمجھایا کہ یہ دراصل نفرت نہیں بلکہ محبت ہے۔ میں اس کی بات مان گئی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الفاظ خواہش کے الٹ کہے جائیں۔ اس نے پھر میری کنپٹیاں اور میرا ماتھا آہستہ سے ملنا شروع کر دیا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور ملکہ کا چہرہ میرے سامنے اس طرح واضح ہو گیا جیسے یہ تصور نہیں بلکہ حقیقی ایجلونا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پھر ایسے ہوا جیسے میں سو گئی تھی، لیکن وہ خواب تھا یا تصور تھا کہ ملکہ ایجلونا میرے سامنے گھومتی پھرتی رہی اور میرے اندر اس قسم کا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ عورت مجھے اچھی نہیں لگتی اور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصور یا خواب ختم ہو گیا اور میں بیداری کی حالت میں آ گئی۔ میں نے ساحر کو بتایا کہ مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، اور اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا عمل کامیاب ہے۔ اب تم ہر رات اسی وقت میرے پاس آ جایا کرو۔ تمہیں 5-6 راتیں آنا پڑے گا، پھر ایک روز ایجلونا خود تمہیں ڈھونڈتی ہوئی تمہارے پاس پہنچے گی اور پہلے سے زیادہ محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھے گی۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا۔ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی سی محسوس کی، لیکن سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے۔ میرا آقا مجھے وہاں سے لے آیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص مجھ پر اچانک کیوں اتنا مہربان ہو گیا ہے کہ میری قسمت بدلنے کے لیے مجھے اس ساحر کے پاس لے گیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ ہمدردی اور کرم نوازی کے عوض مجھ سے کوئی الٹی سیدھی فرمائش کرے گا، لیکن اس نے سوائے ہمدردی کے میرے ساتھ کوئی اور بات نہ کی۔ اگلی رات میرا آقا پھر اس ساحر کے پاس لے گیا۔ ساحر نے پھر وہی عمل دہرایا اور مجھے گزشتہ رات والے الفاظ بار بار دہرانے کو کہا۔ میں دہراتی رہی، یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اس دوران ساحر کے کہنے کے مطابق میں نے ملکہ ایجلونا کا تصور اپنے سامنے رکھا۔ ساحر نے اپنے عمل میں یہ اضافہ کیا کہ میرا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو یوں محسوس کیا کہ میں اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں آزاد نہیں کرا سکوں گی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں 2 آئینے بن گئی تھیں اور ان میں مجھے ملکہ ایجلونا کا چہرہ نظر آنے لگا۔ میرے کانوں میں میرے اپنے الفاظ داخل ہو رہے تھے، یہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایک ارادہ بن کر اتر رہے تھے۔ ساحر نے اپنا عمل یہیں روک دیا اور میرا ماتھا اور میری کنپٹیاں مل کر کہنے لگا کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں اپنے آقا کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں واپس آ رہی تھی تو میں نے آقا سے کہا کہ میں سمجھ نہیں سکی کہ میرا کام کس طرح ہوگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایجلونا میری دشمن ہے اور مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ آقا ہنس پڑا، پھر کہنے لگا کہ اس جادوگری کے راز سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ یقین کرو کہ تمہارے دل میں جو نفرت کا احساس پیدا ہو رہا ہے یہ ایجلونا کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر رہا ہے۔ میں خاموش رہی۔ گزشتہ رات آقا پھر مجھے اس ساحر کے گھر لے گیا۔ مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں ساحر کے ساتھ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور ہمدردی کے 1-2 کلمات کہے۔ ساحر نے مجھے 7 والے کمرے میں بیٹھنے کو کہا۔ میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ اسی کمرے میں مجھ پر عمل کیا جاتا تھا۔ میں ان دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا لیکن کیواڑ پوری طرح بند نہیں ہوئے تھے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ وہ عبرانی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو یہودیوں کی زبان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھ سکتی، شاید اسی لیے وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ ملکہ کو معلوم ہے کہ میں یہودیوں کی زبان بڑی اچھی طرح سمجھتی اور بولتی ہوں۔ انہوں نے باتیں تو بہت کی تھیں، میں آپ کو وہ باتیں سنانے آئی ہوں جو انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی نے پوچھا، کیا اس عورت سے تم یہ کام کر لو گے؟ ساحر نے جواب دیا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس عورت کے ہاتھوں کام ہو جائے گا۔ صرف 2 بار کے عمل سے اس نے وہ اثر قبول کر لیا ہے جو میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔
میرا خیال تھا کہ یہ اثر چوتھے دن پیدا ہوگا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اصل کام کتنے دنوں بعد ہوگا؟ ساحر نے جواب دیا کہ 7ویں یا 8ویں دن۔ کسی اور نے پوچھا کہ یہ کام ہوگا کیسے؟ ساحر نے جواب دیا کہ جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا اسی طرح ہوگا۔ یہ عورت ایجلونا کے پاس جائے گی اور اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے گی۔ ایک نے پوچھا کہ اگر پکڑی گئی تو بتانا دے گی کہ اس پر تم نے کوئی عمل کیا تھا؟ ساحر نے جواب دیا کہ اس کے ہوش و حواس اپنے قبضے میں ہوں گے ہی نہیں، یہ بولے گی ہی نہیں، ہر کسی پر چڑیلوں کی طرح حملہ کرے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ایک نے کہا کہ ہم یہی معلوم کرنے آئے تھے۔ میرا آقا بولا کہ ایجلونا کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس نے ہمارے تمام آدمی اور بہت ہی قیمتی آدمی پکڑوا کر مروا دیے ہیں۔ ساحر نے کہا کہ میں تم لوگوں پر کوئی احسان کرنے نہیں آیا، میں انتقام کی آگ میں جلتا ہوا آیا ہوں۔ یہودیوں نے اس ملک میں اپنی باعزت جگہ بنا لی تھی، مسلمانوں نے یہودیوں کو اعلیٰ رتبے دے دیے تھے، جاگیریں بھی دے دی تھیں، سب کچھ چھن گیا۔ یہ اس شیطان ایجلونا نے کرایا ہے۔ اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ یہودی زمین کے نیچے سے وار کیا کرتا ہے۔ ہم کامیاب ہوں گے، یہاں پھر عیسائی بادشاہت قائم ہوگی۔ ہماری کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں ایسی موزوں عورت مل گئی ہے جو کسی رکاوٹ کے بغیر ایجلونا تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ عبدالعزیز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، ایجلونا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ عبدالعزیز نے کہا۔ فوراً بولو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ پھر یہ ہوا، نادیہ نے کہا۔ یہودی ساحر اس کمرے میں آیا۔ میری حالت یہ تھی کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ پہلے تو میرے دماغ میں آئی تھی کہ ساحر کے آنے سے پہلے ہی بھاگ جاؤں، پھر یہ سوچ آ گئی کہ میں بھاگی تو یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے۔ ساحر آیا تو اس نے میرے سامنے بیٹھ کر وہی عمل شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایجلونا کا تصور اپنے سامنے لاؤ۔ میں ملکہ کا چہرہ اپنے سامنے لائی ہی نہیں۔ میں روز مرہ والے الفاظ دہراتی رہی، لیکن اپنے آپ کو بیدار رکھا، اور کچھ دیر بعد اس کا عمل ختم ہو گیا۔ یہ گزشتہ رات کی بات ہے۔ میں نے صبح اپنے آقا سے شہر آنے کی اجازت مانگی۔ اس نے گھوڑا گاڑی دے دی اور اپنا کوچوان ساتھ کر دیا۔ میں نے کوچوان کو شہر کے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا ہے۔ اسے کہا ہے کہ میں خود ہی شام کو آ جاؤں گی۔ میں نے کوچوان سے یہ بھی کہا ہے کہ آقا کو کہنا کہ جہاں ہم روزانہ جاتے ہیں وہاں جانے سے بہت پہلے آ جاؤں گی اور وہاں چلیں گے۔ میں آپ دونوں کو یہی اطلاع دینے آئی ہوں۔ میں ملکہ سے یہ عرض نہیں کروں گی کہ مجھے پہلے والی نوکری میں لے لیں۔ میں ملکہ کی محبت اور شفقت کا صلہ دینے آئی ہوں۔ ملکہ نے میری بہت پذیرائی کی ہے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر یہ مجھے قتل بھی کروا دیتی تو ان سے کون باز پرس کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے زندہ و سلامت شہر سے نکل جانے کی اجازت دی۔ میرے دل میں ملکہ کی جو محبت ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی، کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم شام سے بہت پہلے واپس چلی جانا، عبدالعزیز نے نادیہ سے کہا۔ میں تمہیں اپنی بھگی پر واپس بھیجتا، لیکن میری بھگی دیکھ کر تم پر شک ہوگا۔ ہمیں اس گاؤں کا راستہ اور وہ گھر سمجھا دو جس میں یہ ساحر ٹھہرا ہوا ہے۔ تم اپنے آقا کے ساتھ وہاں چلی جانا، باقی کام ہمارا ہے۔ نادیہ، ایجلونا نے کہا، تم نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، میں تمہاری محبت کا حق ادا کروں گی۔ اسی رات نادیہ یہودی ساحر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا آقا ساتھ والے کمرے میں 3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ساحر اپنا عمل کر رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ گھر کے ایک آدمی نے جا کر دروازہ کھولا اور باہر دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے دروازے پر اتنی زور سے دھکا پڑا کہ دونوں کیواڑ دھماکے سے کھلے اور دروازہ کھول کر بند کرنے والا پیچھے صحن میں پیٹ کے بل گرا۔ کم و بیش 20 مجاہدین جو عبدالعزیز کی محافظ دستے کے جانباز تھے اندر چلے گئے اور اس مکان کے کمروں میں پھیل گئے۔ گاؤں میں یہ مکان سب سے بڑا اور امیرانہ تھا۔ گاؤں مجاہدین کے محاصرے میں تھا۔ اس کارروائی کی کمان عبدالعزیز کے پاس تھی۔ ساحر کے بکس سے انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں نکلیں اور کچھ اوٹ پٹانگ سامان تھا جو کسی جادوگر کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس ساحر کو نادیہ کے آقا اور وہاں جتنے آدمی موجود تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ نادیہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کی مقبری پر چھاپا مارا گیا۔ گاؤں کے چند سرکردہ لوگوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور ان سب کو مریدہ میں لا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابو الحسن، عبدالعزیز نے اپنے ایک حاکم سے جس کا کام پولیس جیسا تھا اس سے کہا،
ایک یہودی ساحر اور ایک عیسائی جاگیردار سے اقبال جرم کرانا ہے۔ عبدالعزیز نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان کا جرم کیا ہے اور اس کی نشاندہی کس طرح ہوئی ہے۔ ابو الحسن دونوں کو قید خانے کے اس تہخانے میں لے گیا جہاں روڈرک اور اس کے جیسے بادشاہوں کو اذیتیں دے دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہاں اقبال جرم بھی کرائے جاتے تھے۔ اس تہخانے میں گیا ہوا انسان مشکل سے ہی زندہ اوپر آتا۔ وہاں رٹ کے پہیوں جیسے دو بڑے پہیے تھے۔ ایک پہیا ایک آدمی کی ایذا رسانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آدمی اس پر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا۔ اس کے پاؤں فرش پر ٹخنوں سے باندھ دیے جاتے تھے اور بازو لمبے کر کے ہاتھ پہیے کے ساتھ جکڑ دیے جاتے تھے۔ پہیے کو چند انچ آہستہ آہستہ چلایا جاتا تو اس کے ساتھ بندھے ہوئے آدمی کو یوں لگتا جیسے اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہو رہی ہوں۔ درد سے اس کی چیخیں نکل جاتیں۔ پھر اسے کہا جاتا تھا کہ اپنے جرم کا اقبال کر لے اور اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کرے۔ اگر وہ اقبال جرم سے انکار کرتا تو پہیا آہستہ آہستہ ذرا سا اور گھما دیا جاتا۔ اس کے ساتھ بندھے ہوئے آدمی کے جسم کے جوڑ کھلنے لگتے تھے۔ یہودی ساحر یہ اذیت زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے اقبال جرم پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لیکن میں اپنا جرم سالار عبدالعزیز کو بتاؤں گا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ اگلی صبح ساحر عبدالعزیز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہودی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے وہی کیا ہے جو ایک یہودی کو کرنا چاہیے تھا۔ ایجلونا کے جرم کو یہودی قوم معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے آپ کے خلاف ہماری بغاوت کرائی ہے اور دھوکہ دے کر بغاوت کے تمام لیڈروں کو سزائے موت دلائی ہے۔ اس عورت کو قتل کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن قتل کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا تھا۔ کوئی آدمی تیار ہو بھی جاتا تو قتل کیسے کرتا؟ ہم جانتے تھے کہ ایجلونا کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا، اس لیے یہ کچھ عرصہ باہر نہیں نکلے گی۔ یہ فرض مجھے سونپا گیا۔ میرے پاس سحر کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اس کام کے لیے کسی ایسے آدمی یا عورت کی ضرورت تھی جو بلا روک ٹوک ایجلونا تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس یہودی نے بتایا کہ اسے نادیہ کا سراغ کس طرح ملا۔ نادیہ کے جاگیردار آقا کے گاؤں میں 2-3 ایسے آدمی تھے جن کا رابطہ باغیوں خصوصاً یہودیوں کے ساتھ تھا۔ جاگیردار کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے۔ اس جاگیردار کو پتہ چلا کہ ایجلونا کے قتل کے لیے ایک ساحر نے کیا مطالبہ کیا ہے۔ جاگیردار نے کہا کہ اس کے پاس ایسی عورت ہے جو ایجلونا تک پہنچ سکتی ہے۔ اس اطلاع پر یہودی ساحر اس گاؤں میں آ گیا اور نادیہ کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ساحر نادیہ پر جو عمل کر رہا تھا وہ ہپنوٹزم جیسا تھا۔ اس سے نادیہ کے ذہن لاشعور میں ایجلونا کی نفرت ڈالی جا رہی تھی، نفرت بھی ایسی جو خونی دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس عمل کو اس حد تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں انسان قتل کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ قتل کر کے ہی تسکین پاتا تھا۔ اس ساحر نے یہ پورا عمل بیان کیا اور اس نے متعدد آدمیوں کے نام اور پتے بتائے جو اس سازش میں ملوث تھے۔ میری سزا کیا ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ موت، عبدالعزیز نے جواب دیا۔ اگر میں کچھ ایسی باتیں بتا دوں جو آپ کو آنے والے خطروں سے بچا لیں تو کیا آپ میری جان مجھے واپس دے دیں گے؟ ساحر نے پوچھا اور 2-4 لمحے خاموش رہ کر کہا، میں آنے والے وقت کے پردے چاک کر سکتا ہوں، انسانوں کے چہرے پڑھ سکتا ہوں۔ تمہارے زندہ رہنے کا انحصار اس پر ہے کہ تمہاری پیشن گوئی میرے اور سلطنت اسلامیہ اندلس کے کسی کام آ سکتی ہے، عبدالعزیز نے کہا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، ساحر نے کہا، کہ میری جان بخش دی گئی تو میں آپ کی سلطنت کے خلاف اور کسی مسلمان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کروں گا جس سے ذرا سا بھی نقصان کا احتمال ہو۔ بولو، عبدالعزیز نے کہا۔ محترم سالار، یہودی ساحر نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ یہودی پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ کسی مسلمان کو تو کسی یہودی پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں یہودیوں نے جو مسلمانوں کی مدد کی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس زمین پر آپ اپنی بادشاہت قائم کرنے آئے ہیں یہ ایک پراسرار زمین ہے اور اس کی تاریخ خون سے لکھی گئی ہے اور آئندہ بھی خون سے ہی لکھی جائے گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، عبدالعزیز نے کہا۔ جس ملک پر حملہ ہوتا ہے وہاں کی فوج لڑتی ہے، دونوں طرف خون بہتا ہے، دونوں فوجوں کے آدمی مرتے ہیں۔ میں اس خون کی بات نہیں کر رہا، ساحر نے کہا۔ اپنے ملک پر تو لوگ جانے قربان کرتے ہی ہیں
اور حملہ آور بھی مرتے ہیں۔ میں اس خون کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں اپنے اپنوں کو بہاتے چلے آئے ہیں۔ یہ زمین پورا اسرار ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انلس پر بدروحوں کا قبضہ ہے۔ دور پیچھے نہ جائیں، روڈرک نے ایک گوتھ بادشاہ ویڈیزا کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ روڈرک نے ہرقل کا برج کھولا۔ راہبوں نے اسے یہ برج کھولنے سے روکا تھا، مگر روڈرک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ اتنا زبردست اور جابر بادشاہ ہے کہ زمین اپنے راز اس کے قدموں میں اگل دے گی۔ اس نے برج کھول لیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ اس کا اتنا بڑا لشکر ذرا جتنی فوج کے ہاتھوں کٹ گیا اور روڈرک کا پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ میں اس یہودی ساحر کو جانتا تھا جسے روڈرک نے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے روڈرک کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ شکست کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ ساحر اس کی شخصیت کو فتح میں بدل دے گا۔ مگر ساحر جو واقعی شکست کو فتح میں بدلنے کی طاقت رکھتا تھا پراسرار طریقے سے مارا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے خونچکاں واقعات ہوئے ہیں جس کا آج تک کسی کو بھید نہیں ملا۔ بادشاہ قتل ہوتے رہے ہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اپنی عقل اور اپنے ہوش و حواس پر ایک عورت کو غالب نہ کریں۔ آپ نے جس عورت کو بیوی بنایا ہے وہ بہت حسین ہے۔ میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جادو کا اثر ہے۔ وہ جس کی طرف دیکھتی ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نشیلی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ وہ روڈرک کی بیوی بنی تو وہ مارا گیا۔ باغیوں کے اتنے تجربے کار اور دانش مند سردار اس سے متاثر ہو گئے، وہ سب مارے گئے۔ اب وہ آپ کی۔ کیا تم ایجلونا کی بات کرتے ہو؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ ہاں، ساحر نے جواب دیا، میں ایجلونا کی بات کر رہا ہوں۔ عبدالعزیز نے قہقہہ لگایا۔ تم یہودی ہو، عبدالعزیز نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی تم عیاری سے باز نہیں آئے۔ کیا تم زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ساحر نے پوچھا۔ کیا آپ زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کا جواب کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا سر آپ کے کندھوں پر زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہے گا۔ ایجلونا زندہ رہے گی، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ انلس مسلمانوں کا ہوگا، لیکن مسلمان بادشاہ ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے۔ اگر میرے اس سچ نے آپ کو صدمہ پہنچایا ہے تو مجھے قتل کر دیں۔ ہمارا مذہب یہودیوں کے جادو اور پیش گوئیوں کو نہیں مانتا، عبدالعزیز نے کہا۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر میں تمہاری باتیں مان لوں تو میں مشرک ہوں گا۔ یہ مذہب کا معاملہ نہیں سالار، ساحر نے کہا۔ انسان کا کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی بھی مذہب کا معاملہ نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، میں نے آپ کو خبردار کر دیا ہے۔ عبدالعزیز نے یہ سمجھ کر کہ یہودی ساحر اس کے ہاتھوں ایجلونا کو قتل کرانا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایجلونا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے، حکم دیا کہ اس یہودی کو اور جاگیردار کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کروا دیا جائے۔ طارق بن زیاد کو تلویرہ میں موسیٰ بن نصیر کا پیغام ملا کہ طلیطہ پہنچو۔ طارق تو جیسے اسی حکم کا منتظر تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے محافظ دستے کے چند سواروں کو ساتھ لیا اور طلیطہ کو روانہ ہو گیا۔ اس نے مال غنیمت کی جو قیمتی اشیاء موسیٰ اور خلیفہ کو تحفوں کے طور پر دینے کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں وہ اس کے ساتھ خچروں پر لدی ہوئی آ رہی تھیں۔ اب طارق سیدھے راستے سے آ رہا تھا اور بہت تیز آ رہا تھا۔ اس نے بہت کم پڑاؤ کیے اور کچھ دنوں بعد طلیطہ پہنچ گیا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اسی طرح آیا ہے کہ طارق شہر کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دے دی گئی کہ طارق آ رہا ہے۔ موسیٰ فوراً اٹھا اور ہنٹر یعنی کوڑا ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ طارق نے موسیٰ کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر موسیٰ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے اس توقع پر بازو پھیلائے ہوئے تھے کہ موسیٰ اس کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا لے گا اور اس کا منہ چوم کر اسے خراج تحسین پیش کرے گا، لیکن دیکھنے والوں نے عجب منظر دیکھا، اور یہ منظر تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا۔